الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اس سے پہلے کی آیتوں میں جنتی انسان کے کچھ اوصاف کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ جنت میں ملنے والی بعض نعمتوں کا ذکر بھی ہوا تھا، اور آخر میں یہ بات آئی تھی کہ انسان کو جو جنت ملی ہے یا اس کی پربہار نعمتوں سے فیضیابی کا موقع عطا کیا گیا ہے، یہ در حقیقت انسان کے سعی مشکور یعنی مقبول عبادتوں کا بدلہ ہے کہ اللہ نے ان کی کوششوں کو قبول فرمایا، اس کی قدردانی کی نتیجے کے طور پر اللہ نے جنت جیسی جگہ عطا کی اور اس کی بہت ساری نعمتوں سے فیضیابی کا موقع فراہم کیا. آگے کی آیتوں میں قرآن مقدس کے نزول سے متعلق کچھ بات ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی احکام پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی تعلیم ہے. علاوہ ازیں کفار و مشرکین کے نقش قدم پر نہ چلنے کا حکم ہے، اور صبح و شام اور رات و دن اللہ کے ذکر و اذکار میں اور اس کی بندگی و عبادات میں صرف کرنے کی تاکید کی گئی ہے. چنانچہ قرآن مقدس کا اعلان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اے نبی براکٹ بھی، ہم نے آپ پر قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ واقعی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ مکمل کتاب اتار دیتا، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کرتا ہے؟ یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ نے مناسب یہ سمجھا کہ قرآنی آیتیں بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی جائیں تاکہ اس کا یاد کرنا بھی آسان ہو، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو، اور آپ کے مسئلے مسائل کا حل بھی اس کے ذریعے سے ہو جائے. دوسری بات، عام طور سے کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کو اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے اور موقع کی مناسبت سے آپ بیان کرتے رہتے. تو قرآن نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور آپ کے مخاطب کے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے انسانوں کو خطاب کیا کہ سنو، یہ قرآن کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے،
یا انہوں نے کسی پڑھے لکھے انسان سے تیار کروا کر آپ کو سنا نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے اتارا ہے۔ چنانچہ خطاب اس طرح کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ ایک طرف ان کا جواب بھی ہے اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانا مقصود ہے کہ اللہ تو پورا قرآن اتارنے پر قادر ہے، لیکن اس کو یاد کرا دینا، اسے پڑھا دینا، پڑھنے والے یاد کرانے والے کے لیے، یاد کرنے والے کے لیے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بھی آسان کر سکتا ہے، لیکن انسانی فطرت کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو حالات کے مناسبت سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تاکہ جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوا اس کا حل بتا دیا، جب کوئی پریشانی کی بات آئی اس سلسلے میں کلام نازل کر دیا۔ اس کو قرآن نے کہا ہم نے ہی آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ پورا قرآن بھی قرآن ہے اور قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے۔ اگر کوئی انسان پورے قرآن کا انکار کرتا تو کافر ہوتا ہے، اس کی کسی ایک آیت کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے انداز میں اسے یاد کر لیجئے، اس کے مفہوم کو سمجھ لیجئے، اپنے قوم کو سمجھائیے، قوم بھی آسانی سے یاد کرے گی اور اس کے مفہوم کو سمجھے گی۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اس کے دو معنی ہیں، اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیے یا اپنے رب کی جانب سے آنے والے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ جو کچھ قرآن کے ذریعے سے احکام آپ پر نازل ہو رہے ہیں اور اس پر ڈٹے رہیے، جم جائیے۔ اور اگر کوئی انسان آپ کے جمنے کے نتیجے میں یا قرآن کے نزول کے نتیجے میں ان کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا۔ یہ مخالفین زیادہ دنوں تک مخالفت نہیں کر سکیں گے، یا تو مان کر ایماندار ہو جائیں گے یا پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ سے کہا گیا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے یا اپنے رب کے احکام اور حکم پر ڈٹے رہیے، صبر کیجئے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، صبر استقامت اختیار کرنا، پاں میں کسی قسم کی لرزش نہیں آنے دینا، پامردی کے ساتھ جم جانے کا نام صبر ہوتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ان کفار و مشرکین میں سے کسی گناہگار اور کسی ناشکر انسان کی بات نہ مانیے۔ مقصد گناہگار گناہگاری کی تعلیم دے گا، ناشکرہ انسان آپ کو بھی ناشکرہ بنا دے گا، تو ایسا کیجئے ان کی بات نہ مانیے، ان کا کہا نہ سنیے، ان کے نقش قدم پر مت چلیے، بلکہ اللہ نے جو فرامین کا نزول کیا ہے، احکام نازل کیا ہے، اسی پہ ڈٹے رہیے اور جمے رہیے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو لالچ دیتے، جیسے ولید بن مغیرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا، اتنا قرآن کیوں سناتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی کہا اگر آپ کسی کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں۔ عرب کی کسی حسین و جمیل لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن قرآن کی بات کو چھوڑ دیجئے، اتنا مت سنائیے قرآن۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا، ان میں سے جو گناہگار ہے، یہ گناہگاری کی بات ہے کہ آپ کو قرآن سے روکتے ہیں، اور یہ گناہگاری کی بات ہے کہ آپ کو لالچ دیتے ہیں، تو کہا ایسے گناہگار انسان کی پیروی نہ کیجئے، اس کا کہا نہ مانیے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ بڑے ناشکرے اور ناقدرے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں انہیں ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے سہارے ان کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور غیر اللہ کی دہائی دیتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ناقدرے اور ناشکرے ہیں۔ ایسے ناشکرے انسان کا کہا مت مانیے، ورنہ آپ بھی ناشکری کرنے لگ جائیں گے۔ تو گویا
गुनहगार की सोहबत इख्तियार करने और नाशुक्रा इंसान का साथ देने से मना किया गया, क्योंकि जैसी सोहबत होती है वैसे इंसान का किरदार और अमल होता है। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। अच्छे इंसान की सोहबत आपको अच्छा बना देगी और बुरे इंसान की सोहबत आपको बुरा बना देगी। तो आप इन काफिरों में से, इन कुफ्फार और मुशरिकीन में से हर एक गुनाहगार हैं। इन गुनाहगार की बात न मारिए, ये बड़े नाशुक्रे और नाकदरे हैं। इन नाशुक्रे और नाकदरों के नक्शे कदम पर न चलिए, वरना ये लोग भी खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फिर करना क्या है? वज़कुर इस्मा रब्बिका बुक्रतन व असीला, अपने रब के नाम का जिक्र कीजिए सुबह शाम। कुफ्फार मुशरिकीन आपकी मुखालफत करते हैं, ये कभी ताने भी देते हैं, कभी रोड़े भी अटकाते हैं, उन तमाम चीजों से थक जाते हैं तो लालच भी देते हैं। इसी तरीके से अब लालच के जरिए से अल्लाह के कलाम का तस्करा करना छोड़ दीजिए, नसीहतों पे मुश्तमिल कुरान मुकद्दस की तिलावत करना छोड़ दीजिए, या अल्लाह के जिक्र और अस्कार से बेइतनाई बरतिए। ये उनकी ख्वाहिश होती है। तो सुनिए, उनके चक्कर में मत पड़िए, बल्कि आपका काम क्या है? वज़कुर इस्मा रब्बिका बुक्रतन व असीला, सुबह शाम अपने रब के नाम का जिक्र कीजिए। सुभान अल्लाह पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, अल्लाहु अकबर पढ़िए, या दुआएं कीजिए, मुनाजात कीजिए। या कुरान मुकद्दस में जिक्र से भरी ये किताब है, नसीहतों से लबरेज ये किताब है। इस किताब का तस्करा भी कीजिए, और तस्करा करने और रब का नाम लेने का एक जरिया नमाज कायम करना है, नमाज भी कायम कीजिए। यानी जो जिस तरीके से अल्लाह को याद किया जा सकता है उन सारे तरीकों को अपनाइए, सुबह भी और शाम भी। बाद मुफस्सिरीन ने इस आयत के जरिए से और उसके बाद वाली आयत के जरिए से 5 वक्त की नमाजों का इस बात किया है, 5 वक्त की नमाजों को साबित किया। कैसे? वज़कुर इस्मा रब्बिका बुक्रतन व असीला, बुकरा कहते हैं सुबह के वक्त, यानी फजर की नमाज पढ़िए। असीला कहते हैं दोपहर से लेकर शाम के वक्त तक। तो दोपहर से ज़ोहर की नमाज भी होती है और असर की नमाज होती है। तो कहा फजर की नमाज ही पढ़िए, दोपहर में असर ज़ोहर की नमाज, और फिर उसके बाद असर की नमाज पढ़िए। 3 वक्त हो गई। व मिनल लैल फस्जुद लह, और रात के हिस्से में उसके सामने सजदा कीजिए। मुराद मगरिब की नमाज पढ़िए और इशा की नमाज पढ़िए। 5 वक्त की नमाज हो गई। और फिर फरमाया वसब्बिहु लैलन तवीला, और फिर उस अल्लाह की तस्बीह भी बयान कीजिए रात के लंबा हिस्सा में, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़िए। 5 फर्द नमाज है और 6 सुन्नत नमाज है। कहा ये वो अमाल है जिसके नतीजे में मुखालिफीन के दिल खराश जुमलों का बर्दाश्त कर सकते हैं, उसका अमली जवाब दे सकते हैं। यानी दिन में अल्लाह की बंदगी करने के साथ साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लोग आपकी जबरदस्त मुखालफत करते हैं, तान तशनी का निशाना बनाते हैं, रास्ते में रोड़े अटकाते, पत्थर बरसाते हैं, आपके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयां करते हैं, आपके बदनामी के असबाब और इलल को तलाश करते हैं, और खामखा तलाश करके लोगों के सामने आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। फिर सामने अगर किसी के पहुंच जाए तो सामने इल्जाम तराशी भी करते हैं, बोहतानबाजी भी करते हैं। कभी मजनू कहता है, कभी दीवाना कहता है, कभी शायर कहता है, कभी साहिर कहता है, कभी काहिन कहता है, कभी झूठा कहता है, कभी बड़ा अशिर बहुत शरारत करने वाला कहता है। इस किस्म की बहुत सारी बातें आपके सामने आती है। इन तमाम लोगों का जवाब तो आप दे नहीं सकते हैं, सब मुखालिफ है, आप अकेला है, जवाब किसका किसका देंगे? उसका तरीका बताया गया कि उसका तरीका यह है कि अल्लाह की बंदगी कीजिए, जिक्र और अस्कार से रुतबुल लिसान रहिए, अपनी जबान को उसी से तर रखिए और अल्लाह के सहारे भी जिए। और खास तौर से रात के तवील हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शब बेदारी करके, तहज्जुद गुदारी करके अल्लाह की रहमतों को हासिल करने की कोशिश कीजिए। जो अल्लाह तमाम इंसानों का खालिक है और सारी मखलूकात का खालिक है, वो अल्लाह लोगों का दिल फेरने पर भी कादिर है और मुखालिफीन की मुखालिफतों को खत्म करने पर भी कादिर है। इसलिए आप अपने रब का नाम लीजिए, सुबह शाम, रात में सजदा कीजिए और रात के तवील हिस्से में उसकी तस्बीह बयान कीजिए। तहज्जुद के वक्त में
ایک تو اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کیجئے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے طلبگار بنیے، استغفر اللہ اور اس قسم کی جملے بولا کیجئے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات کی درستگی کی دعا بھی کیجئے۔ دعا کیجئے گا، اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رات کے اخیر حصے میں ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر مختلف قسم کے اعلانات کرواتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ پوری کر دوں، ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یعنی انسان جن جن چیزوں کی چاہت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کی جانب سے ان چیزوں کا صدا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، ندا دیتا ہے کہ لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چیزوں کو امید رکھتے ہو، آ جاؤ تہجد گزاری کرو اور رات کے اخیر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگ لو۔ کیوں ایسا کہا؟ اس سے پہلے سورہ مزمل بات آ چکی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ دن میں آپ کے بڑے کام ہوتے ہیں تو کام کاج میں رہیے، اپنا گھریلو کام بھی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے، مسئلے مسائل کا کام بھی ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کا بھی کام ہے، بہت سارے کام ہیں، اسی مشغولیت رہتی ہے۔ تو فارغ کیجئے اپنے اوقات کو، اور رات کے حصے میں تھوڑی دیر یا زیادہ دیر، آدھی رات یا آدھی رات سے کم، آدھی رات سے زیادہ یا اس سے کچھ زیادہ، آدھی رات یا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد گزاری کیجئے اور قیام اللیل کیجئے۔ کیوں کہا؟ کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہو اللہ سے کہیے، لوگوں کی مخالفتوں کو دور کرنا ہو اللہ سے دعا کیجئے، لوگوں کے طعن و تشنیع کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں شب بیداری کیجئے اور تہجد گزاری کیجئے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، یقیناً یہ لوگ یعنی کفار و مشرکین محبت کرتے ہیں جلد ملنے والی دنیا سے۔ انسان فطری طور سے چاہتا ہی ہے جو کام کرے اس کی مزدوری فوراً مل جائے۔ دین کا معاملہ ادھار پہ رکھا گیا، مریں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ دنیا میں کچھ مل جاتا ہے لیکن اصلی ملنا کہاں ہے؟ جنت میں، تو گویا ادھار ہو گیا۔ لیکن انسان کی چاہت کیا ہوتی کہ یہی سب کچھ مل جائے، اسی لیے دنیا کو عاجلہ سے تعبیر کیا، اور آخرت جو بعد میں آنے والی ہے اس کو آخرت سے تعبیر کیا، دیر سے آنے والی بعد میں آنے والی۔ کیا فرمایا؟ یقیناً یہ لوگ یحبون العاجلہ، جلد ملنے والی دنیا سے محبت و پیار کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یہ لوگ اپنے بعد یا اپنے سامنے ایک بھاری دن، جو بھاری دن آنے والا ہے اس سے نظر بچا کے نکل جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کی محبت میں فریبتا ہے اور آخرت سے نگاہ پھیرے ہوا ہے اور اس سے غافل ہے، جبکہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، 10 سال 20 سال 50 سال، زیادہ 100 سال۔ امت کی عمر بتائی گئی ما بین 60 الی 70، اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے لے کے 70 سال، مطلب 60 سال پہنچ گیا، بونس میں چل رہا ہے، کبھی بھی جا سکتا ہے۔ عام طور سے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن 60 سال پورا ہونے کے بعد سمجھ لیجئے کہ بس وقت پورا ہو چکا ہے، ریزرویشن تو آپ کا ہوا ہے لیکن ویٹنگ لسٹ میں نام ہے، بس کنفرم ہوا چلے جائیے۔ اور اگر 70 سال پورا ہو جانے کے بعد بھی انسان نہیں گیا تو اس کو سمجھ لے چاہیے کہ اس انسان کو اور بھی اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان 60 سال کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد بھی اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے تو در حقیقت اس کی زبردست محرومی ہوتی ہے، جو فطری طور سے محروم ہو چکا ہے کہ اپنے آپ کو بڑھاپے تک بھی اصلاح نہیں کرا سکا اور صحیح نہیں کرا سکا۔ کیا فرمایا؟ یقیناً یہ لوگ چاہتے ہیں جلد ملنے والی دنیا کو، یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وَرَاهُمْ، ورا کا معنی ہوتا ہے سامنے اور پیچھے دونوں ہوتا ہے۔ وَرَاهُمْ اپنے سامنے آنے والا کون؟ یومن ثقیلا، جو بھاری دن ہے۔ بھاری دن سے مراد قیامت، قیامت بہت بھاری دن ہوگا۔ ویسے بھی
1000 سال کے برابر کا ایک دن ہے. اور جب انسان کسی مصیبت میں گھرا رہتا ہے اور کسی چیز کا انتظار کرتا ہے تو وقت تو اپنے حساب سے گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو احساس رکھتا ہے کتنی طویل مدت ہوگی، انتظار کی گھڑی بڑی لمبی ہوتی ہے، بہت مشہور ہے. تو میدان محشر میں انسان پہنچا ہوا ہے، دنیاوی 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہے. اب ایک دن میں انتظار کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کب حساب لے گا، کب جنت و جہنم کا فرمان جاری ہوگا، یا اس سے پہلے کب نام اعمال ملے گا، کب اس کی پریشانی سے ہم نکلیں گے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے خیالات. فرمایا یہ لوگ نظر انداز کر بیٹھے ہیں اپنے سامنے ایک بڑے دن کو، جبکہ انسان کو یاد دلایا جاتا ہے یہ دنیاوی زندگی تو عاجل ہے، جلدی ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی بھاری زندگی، بہت بڑی زندگی ہے. اب اس زندگی کی سرخروئی کو چاہیے، کامیابی کو چاہیے، ورنہ اگر سرخروئی نہیں مل سکی تو جہنم میں چلے جاؤ. تو جو انسان جہنم میں گیا وہ انسان ناکام ہو گیا، اور جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کے جوڑوں کو، جوڑ بند کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم ہی جب چاہیں گے ان کی شکل کو بدل دیں گے، یا ہم ہی جب چاہیں گے ان کی جگہ پر دوسرے اسی جیسے انسان کو لے آئیں گے. دونوں معنی. مراد انسان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. جب پیدا ہوا اس کی کیفیت قرآن نے بیان کیا ہے. ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں استقرار حمل ٹھہرا. پانی کا قطرہ تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بن گیا، کچھ دنوں کے بعد خون بنا، کچھ دنوں کے بعد وہ گوشت بنا، پھر اس کے اندر ہڈی تیار ہوئی، پھر ہڈی پہ گوشت چڑھا، پھر انسانی شکل دی گئی. بالکل کمزور ہے، 9 مہینے یا 7 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھا گیا، پھر اسے باہر کیا گیا. روز بروز کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے، ان کے قوا مضبوط کیے جاتے ہیں، ان کے جوڑ کو درست کیا جاتا ہے اور اس کے اندر طاقت رکھی جاتی ہے. بچہ گر سکتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، قدم ڈگمگاتا ہے، پھر اس کے بعد تناور درخت کی طرح انسان نوجوانی کی شکل میں تیار ہوتا ہے، طاقتور توانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی دوسرے طرف مائل ہوتی ہے، یعنی پھر زوال کی طرف آتا ہے. آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے کمزور تھا، آہستہ آہستہ مضبوط ہوا، پھر ایک مدت ہو جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. جس طریقے سے بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے اسی طریقے سے بڑھاپے میں انسان کمزور ہوتا ہے. کیوں کمزور ہوتا ہے؟ اسے یاد دلائے آپ کی زندگی کا محاصل یہی، خلاصہ یہی ہے. آپ کا اپنا اختیار نہیں چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اپنی مشیت سے آپ کو آگے بڑھائے گا، اور پھر اس کے بعد وہی آپ کو طاقتور بنائے گا اور وہی آپ کی طاقت کو چھین بھی لے گا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. پڑھتے سورہ یاسین میں، جن کو عمر دراز کرتے ہیں ان کے جسم کے حصے کے اندر کمی لے آتے ہیں. کبھی کان کام نہیں کرتا ہے، کبھی آنکھ کام نہیں کرتا ہے، کبھی دانت کام نہیں کرتا ہے، کبھی ہاتھ میں راشا پیدا ہو گیا، ہلتا حرکت ہوتا ہے، ہاتھ کام نہیں کرتا، کبھی پیر کام نہیں کرتا، قدم ڈگمگاتا ہے، کبھی دماغ کام نہیں کرتا ہے، کبھی آدمی بستر سے لگ جاتا ہے. جس طرح بچہ مجبور ہوتا ہے ماں باپ کا، بھائی بہن کا، اسی طریقے سے بڈھا انسان اپنی بیوی کا، اپنے شوہر کا، اپنے بیٹا بیٹی کا اور اپنے دیگر رشتہ دار کا وہ مجبور ہو جاتا ہے. کوئی ہمیں اٹھا لے، کوئی ہمیں کھلا دے، کوئی ہمیں پہنچا دے وغیرہ ذالک. اسی قرآن نے کہا نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑ کو مضبوط کیا ہے. آدمی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مضبوطی سے کھڑا ہو گیا، اتنا مضبوط ہوا کہ وہ دوسرے کو اٹھا سکتا ہے. کندھے پہ لادا لے کے چلا گیا، سامان اٹھاتا ہے لے کے چلا جاتا ہے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا.
ایک مثال. اور ہم جب چاہتے ہیں ان کی شکل کو بگاڑ دیتے ہیں. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہم جب چاہیں گے اس کی شکل کو بگاڑ دیں گے, اور یا ہم جب چاہیں گے اس کی جگہ پر اسی جیسی دوسری مخلوق کو لے آئیں گے. دونوں ترجمہ ہے اور دونوں کی تفسیر الگ الگ. دیکھ لیجئے, بچہ ہے, جوان ہوا, بچہ کا چہرہ چھوٹا تھا, پھر اس کے بعد چہرہ کھلتا چلا جاتا, جوان رانا بن جاتا. پھر بچے کے چہرے پر, جوان کے چہرے پر جھریاں آہستہ آہستہ لگنا شروع ہو جاتی. نتیجے کے طور پر بڑھاپا میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی شکل بدل گئی ہے. بچپن میں اس کی شکل الگ تھی, جوانی میں شکل الگ تھی, ادھیڑ عمر میں شکل الگ ہوتی ہے, اور بالکل کھسڑ بوڑھا ہو جائے اس کی شکل الگ بن جاتی ہے. اسی کو فرمایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, جب ہم چاہیں گے ان کی شکل کو بدل دیں گے اور جس طرح چاہیں گے اس طرح بدلیں گے. ایک تو یہ معاملہ ہوا جو انسان دیکھتا ہی ہے. دوسری بات, ہم شکل بدل دیں گے. اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا. کبھی فالج کے اٹیک ہوتا ہے, کبھی اس کا منہ گھوم جاتا ہے, کبھی جسم کے حصے میں تبدیلی آتی ہے, پاؤں چلنے کے لائق نہیں رہتا, وہ بیٹھ جاتا ہے, ہاتھ میں راشا پیدا ہوتا ہے, کام نہیں کر سکتا ہے, اس کی آنکھ کام نہیں کرتی, اس کا کان کام نہیں کرتا, اس کا دل و دماغ کام نہیں کرتا, اس کی زبان بھی لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے, بلکہ اس کے ہاتھ اور اس کے پیر بھی ڈگمگانے شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم چاہیں گے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں گے. اس لیے آدمی کو اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرنی چاہیے. اللہ نے کیا کہا, ان میں سے گناہگار اور ناشکرے کی اتباع نہ کی, ان کی بات نہ مانیے. اللہ نے انسان کو بے شمار ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی چیزوں سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے. انسان ناشکری کرتا کہتا اللہ نے ہمیں کیا دیا, مردود اللہ نے تمہیں پیدا کیا, یہ بہت بڑی نعمت دے دی ہے, صحیح سالم پیدا کیا ہے, جسم و جان دیا ہے, قوت سماعت دی ہے, قوت بصارت دی ہے, بولنے کی طاقت دی ہے, طلاقت لسانی دی ہے, ذہن کو صحیح سالم رکھا ہے, عقل و شعور سے تمہیں نوازا ہے, ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے اور پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے. کیا صرف اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو ظاہری اعمال, ظاہری نعمتیں. اندر چلے جاؤ, ایک آنکھ کی قیمت کا اندازہ لگائیے, اس سے پوچھیے جو اندھا ہو چکا ہے, جن کو سجھائی نہیں دیتا, چشمہ پہ چشمہ لگاتا ہے یا لینس پہ لینس لگاتا ہے, پھر بھی اس کی آنکھ کی رگیں سوکھ چکی ہے, لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, تب بھی آنکھ لوٹتی نہیں ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی اشیاء سے آراستہ نہیں کیا؟ بہرا ہو گیا, سنتا ہی نہیں ہے, بول نہیں سکتا ہے, کسی سے بات نہیں کر سکتا ہے, کڈنی کسی کا فیل ہو گیا, لیور کسی کا خراب ہو گیا, دل کسی کا خراب ہو گیا, جسم کے اندر کی بہت ساری چیزیں خراب ہو گئی. جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں کوئی بیکار نہیں ہے. اللہ نے بے شمار ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی اشیاء کے ساتھ انسان کو آراستہ اور پیراستہ کیا اور مزین کیا, پھر بھی انسان ناشکری کرتا ہے. اللہ نے کیا دیا؟ تم لایا کہاں سے یہ چیزیں؟ تمہارے ماں باپ نے دیا, تمہارا دادا پردادا نے دیا, کسی مملکت حکومت نے دیا؟ یہ سارا تو اللہ کا معاملہ ہے. فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم, ہم نے ان کو پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ کو مضبوط کیا ہے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, اور جب ہم چاہتے ہیں ان کی شکل بدل دیتے ہیں. ایک شکل بدلنے کی صورت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بچہ سے جوان ہوتا ہے, جوان سے بوڑھا ہوتا ہے, اس کی شکل میں تبدیلی آتی رہتی ہے. یہ تو ایک فطری چیز ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی شکل کو بدل دیا جاتا, کبھی سور بنا دیا گیا, بندر بنا دیا گیا. ایسے قوم بھی ہے جنہیں سور و بندر بنا دیا گیا. وہ انسانی تو ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی اور نعمتوں کی ناقدری کی, تو کیا ہے؟ سُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, ذلت و مسکنت اس کی سے دوچار کر دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے غضب میں مبتلا کر دیا گیا. ایک صورت یہ ہوئی. کبھی شکل بدلنے کی صورت ہوتی ہے کہ انسانی شکل بنا دیا, جانوروں کی شکل کر دیا. کبھی سب کچھ ہونے کے بعد منہ ٹیڑھا کر دیا, کبھی پاؤں ٹیڑھا کر دیا, کبھی ہاتھ ٹیڑھا کر دیا, کبھی جسم کے حصے کو ٹیڑھا کر دیا. جب اللہ تعالیٰ چاہتے کام کر لیتا ہے. دوسری بات, وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, جب ہم چاہیں گے اس کی جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئیں گے. بہر اللہ نے کہا إِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر تم پھر جاؤ گے
اللہ اس کے رسول کی باتوں سے منہ موڑ لوگے تو اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا, تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. ایک تیسرا مفہوم مفسرین نے بیان کیا, وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, اور ہم جب چاہیں گے دوبارہ تمہیں اٹھا لیں گے, اسی شکل میں دوبارہ اٹھائیں گے. یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم دوبارہ اٹھائیں گے. کوئی مارنے پر بھی قادر نہیں ہے اور دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر نہیں ہے, کسی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے, طاقت و توانائی دینے پر قادر نہیں ہے. یہ سارا کام ہمارا ہے. ہم پیدا بھی کرتے ہیں, ہم قوت بھی دیتے ہیں, ہم موت سے دوچار بھی کریں گے اور ہم ہی اس کے بعد تمہیں دوبارہ تمہاری شکل میں اٹھائیں گے. ان هذه تذکرہ, سنو یہ یقیناً یہ نصیحت نامہ ہے. یہ سے مراد قرآن, اللہ کی یہ کتاب نصیحت سے لبریز ہے. یہ جو کھول کھول کر بتایا گیا, مسئلے تمہیں سجھائے گئے, احکام تمہیں بتائے گئے, راستہ تمہیں دکھلائے گئے, یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے نصیحت کے انداز میں, خیر خواہی کے انداز میں, کہ تم سن لو, اپنے رب کو پہچان لو. اس نے فرمایا ان هذه تذکرہ, یقیناً یہ ایک نصیحت نامہ ہے, ذکر کرنے والی, یاد دہانی کرنے والی کتاب ہے. اللہ کا پڑھایا ہوا سبق بھول چکے ہو, وہ بھولا ہوا سبق یاد کرانے والی کتاب ہے. اللہ سے جو ہے روز الست میں وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا الست بربکم قالوا بلا شہیدنا, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے کہا تھا اللہ کیوں نہیں ہم گواہی دے دے, تو ہمارا رب ہے. یہ جو وعدہ کیا تھا وہ بھول چکے ہو, اس وعدے کو یاد دلانے والی کتاب ہے. اسی انداز میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اس نعمت کو بھلا بیٹھے ہو, نہ قدرے بنے ہوئے ہو. یہ قرآن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ فلاں نعمت بھی اللہ کی ہے, فلاں نعمت بھی اللہ کی ہے, فلاں نعمت بھی اللہ کی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اسے یاد کرو. یعنی نعمتوں کو یاد دلانے والی کتاب, اللہ سے قریب کر دینے والی, اللہ کا یاد پیدا کرنے والی کتاب, اور اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو یاد دلانے والی کتاب ہے. یقیناً یہ کتاب تذکرہ ہے, نصیحت پر مشتمل ہے, نصیحت کرنے والی کتاب, یاد دہانی کرنے والی کتاب ہے. پھر کیا فرمایا, فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, تو جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اپنا لے. قرآن زبردستی نہیں کرتا, اللہ بھی کسی انسان سے زبردستی منواتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر اختیار کرے. یہ نصیحت کتاب کر رہی ہے, قرآن آپ کو نصیحت کر رہا ہے, لیکن زبردستی ہاتھ پکڑ کے گردن دبا کر کے یہی کرو ایسا نہیں بولتا ہے, بلکہ کرنے کی ترغیب دی ہے, نصیحت کی ہے. یہ کرو گے تو فائدہ ہے, یہ کرو گے تو نقصان ہے, اب تمہارا اختیار ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے, مجبور محض کسی کو نہیں کیا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہی پڑے گا, نہیں, انسان کو اختیار دیا, چوز کرنے کا اختیار, اس کو لیجیے کہ اس کو لیجیے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا, تو جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اپنا لے. قرآن رب کا راستہ دکھاتا ہے, جنت کا راستہ دکھاتا ہے, کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے, ادھر حقیقت اللہ تک پہنچنے ہی کا راستہ ہے. تو کہا جو چاہے اپنے رب کا راستہ اپنا لے, اختیار کرے. لیکن سنو, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. دوسرا معنی, تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اگر کوئی انسان ہدایت لینا بھی چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے. اور اگر کوئی انسان ہدایت لینا بھی نہیں چاہتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو تو اس انسان کو کفر کی غلادت سے نکالا جاتا اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا. فرمایا تمہاری چاہت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہا کہ بندہ نولیہ ما تولی, فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الحق, کہ جو انسان اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے, وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اپناتا ہے, تو کیا فرمایا, نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا, جدھر رخ کرے گا ہم ادھر ہی ڈھکیل دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. ویسے اللہ چاہنے والوں کو دیتا ہے. فرمایا وما تشاؤون, تم نہیں چاہ سکتے ہو
الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، تو اللہ کی چاہت سے اور اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی چاہت کے اپنے آپ کو غلام بنا دیجئے۔ جو اللہ چاہتا ہے، نیکی کا راستہ دکھلانا چاہتا ہے، قرآن حدیث پر عمل کروانا چاہتا ہے، جنت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ ظلم بربریت سے بچانا چاہتا ہے، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے، تو جو اللہ چاہتا ہے وہی کام کرنے کی کوشش کرو، اور جو اللہ چاہتا نہیں ہے ان کام سے اپنے آپ کو گریز کرو، بچا کرو۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑا علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی ہر ایک کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا، یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایمان نہیں لایا، میرا کھاتے ہو اور میرا گاتے نہیں ہو، ابھی تم کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن اللہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، اللہ حکیم حکمت والا ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو مہلت دیتا ہے، کفر شرک کرنے والوں کو بھی مہلت دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ ایسا نہیں کبھی گناہ کیا اور ابھی زمین سے کہا دھسا لے اسے، اللہ ابھی ایسا نہیں کرتا، کبھی گناہ کیا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ ایسا بھی نہیں کرتا ہے کہ انسان اکڑ رہا تھا، بجلی گرا دیا اور جلا کے خاک استر کر دیا، راکھ بنا دیا، نہیں، اللہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، سنورنے کا اصلاح اختیار کرنے کا، سدھرنے کا اللہ موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ رحمت سے مراد اسلام بھی ہے، رحمت سے مراد ایمان بھی ہے، اور رحمت سے مراد جنت بھی ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، یعنی اپنا فرما بردار بنا کر اس کی زندگی کو کامیاب بنا کر جنت کے حقدار اور مستحق بنا دیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور رہے ظالم لوگ تو اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نیکوکار کے لیے جنت تیار کر رکھا، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کیا گیا کہ بے شمار نعمتیں اس میں ہیں، ریشمی حلے اور جوڑے پہنائے جائیں گے، پھر اس کے بعد مختلف قسم کے کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، منچاہی زندگی انسان گزارے گا، بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور درخت کے سائے اس کے سامنے جھول رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پھل فروٹ ان کے سامنے گردش کر رہے ہیں، کھلانے والے پلانے والے بچے بھی اسی عمر کے ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہر قسم کی آسائش اور آرام کے سامان اسے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ سب نعمتیں اللہ جنت میں دے گا، جسے چاہے گا اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی جنت میں جگہ دے گا۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اس سے پہلے آ چکا ہے کہ جو انسان ظلم کرنے والا، ناشکری کرنے والا یا گناہ گار ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا خطرناک دن ہے۔ اس مناسبت سے کہا، کیا فرمایا؟ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بیڑیاں، پاؤں میں لگانے والی بیڑیاں، اور ساتھ ساتھ جہنم کی دھکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ تو فرمایا وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب چاہیے تو اللہ کی رحمت میں داخل ہوئیے اور نعمتوں سے بھری پر بہار نعمتوں سے بھری جنت سے فیضیاب ہو جائیے، اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ظالم و نافرمان بن جائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب علیم دردناک عذاب سے دوچار ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظالم ہونے سے بچائے رکھے، عادل بنائے رکھے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور رحمت میں داخل کر کے جنت کی نعمتوں سے فیضیابی کی سہولیات فراہم کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر سورہ دہر ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورۃ المرسلات کی تلاوت اور تفسیر ہو گیا۔